السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں حنیف اللہ ڈیجیٹل ٹیچر آئی ٹی سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور بڑے ٹائم بعد ہم ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ ویڈیو انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہوگی۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ مزہ آئے گا اس ویڈیو میں، کیونکہ آج ہم بنانے والے ہیں کمپلیٹ ویب کا فرنٹ اینڈ۔ فرنٹ اینڈ مطلب یہ کہ لیٹ سپوز آپ نے ویب سائٹ دیکھی ہوں گی، اس کا جو جی او آئی ہوتا ہے، جو فرنٹ ہوتا ہے، اس کی طرح ایک چیز ہم بنانے والے ہیں آج۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا، اور اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور ابھی شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ لیٹ سپوز کس طرح ہوتا ہے فرنٹ ڈیزائن۔ یہ ذرا دیکھ لیں، ایک پہلے بنائی تھی ویسی ایک ڈمی ویب سائٹ ہے، تو ایک ویسی بیسک سی چیز ہے، اتنی وہ نہیں ہے، بڑی بیسک ہے۔ آپ دیکھ لو اس میں کیا ہے، یہ لوگو، کوئی بھی بزنس ہے، ویلکم ٹو دس، پھر یہ ایک امیج ہے، پھر اس کے بعد یہ کچھ مینیوز بنے ہوئے ہیں، یہ ڈمی ٹیکسٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے وہ نیوز وغیرہ کی وہ، اور یہ فوٹر ہے۔ آگے یہ بالکل بیسک ہے، جیسے جیسے ہم آگے جاتے رہیں گے انشاءاللہ آپ مزید چیزوں کو بہتر کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ذرا کچھ چیزیں میں پہلے بتا دوں آپ لوگوں کو۔ لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس لوگو کا ایک ڈیو ہے۔ ڈیو اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو اس سے پہلا وہ دیکھ لیں ویڈیو جو ہم نے بنائی ہے، اسی پارٹ میں دیکھ لیں ایچ ٹی ایم ایل کے۔ لیٹ سپوز یہ ہیڈر امیج ہے، یہ مینیو بارز ہیں، سب کو پتہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ باڈی کا ٹیکسٹ ہے، یہ فوٹر ہے، اور یہ رائٹ پہ جو ہے یہ مارکیو میں ہم نے کچھ ٹیکسٹ ڈالا ہوا ہے اور اس کی ڈائریکشن اپ کی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح کی ایک چیز ہم ابھی بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ساتھ رہیے گا لاسٹ تک، انشاءاللہ آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ تو اس پرپس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا ہے، اس کو میں بند کر دیتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک فولڈر میں نے بنایا ہے، اس میں پہلے سے میں نے دو چیزیں رکھی ہوئی، وہی ادھر ہی سے میں نے کاپی کر دی ہیں۔ یہ ہے لوگو اور یہ ہے ہیڈر، وہ امیج، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ ویب سائٹ فولڈر میں نے رکھا ہوا ہے۔ میں جو ایڈیٹر یوز کر رہا ہوں وہ ہے بریکٹ کے نام سے، آپ نوٹ پیڈ پلس پلس جو بھی یوز کرتے ہیں آپ کی مرضی۔ تو آپ کیا کریں گے، نیو فائل میں جا کے نیو پہ کلک کریں اور اس کو کنٹرول ایس دبائیں۔ اب یہ کہیں اور جا رہا ہے، لیکن میں نے چونکہ ڈیسک ٹاپ پہ ایک فولڈر بنایا تھا، اور اس کا نام کیا رکھا تھا، میرے خیال سے ویب سائٹ تھا، یہ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس میں اس کو نام کیا دے رہا ہوں، انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل، جو پہلا پیج ہے ہمارا اس کو میں نے نام دے دیا انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل۔ اب کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، چونکہ ایچ ٹی ایم ایل 5 ابھی کرنٹلی چل رہی ہے، تو ہم شروع کس سے کریں گے، ڈاک ٹائپ سے۔ ڈاک ٹائپ ایچ ٹی ایم ایل، یہ شو کرے کہ یہ ایک ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ ہے۔ اس کے بعد ایچ ٹی ایم ایل، پھر ہر ایچ ٹی ایم ایل میں کیا چیز ہوتی ہے، ہیڈ اینڈ، اس کے علاوہ کیا ہے، باڈی۔ ہیڈ کے اندر ہم کیا رکھ لیں گے، لیٹ سپوز ٹائٹل بتا دیتا ہوں کہ ٹائٹل کیا ہے۔ لیٹ سپوز ادھر میں نام دے رہا ہوں ڈیجیٹل ٹیچر آئی ٹی۔ ذرا اس کو سیو کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں اسی فولڈر میں جا کے کہ اب تک کیا ہوا ہے۔ کس نام سے تھا، ویب سائٹ کے نام سے تھا میرے خیال سے، یہ دیکھ لیجئے گا۔ اس کو اوپن کر کے یہ ادھر کچھ نہیں شو رہا، پھر وہ چیز کہاں گئی، یہ دیکھ لیں، ادھر ڈیجیٹل ٹیچر آئی ٹی، ادھر ٹائٹل ہے، اس جو ٹاپ پہ شو ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو چیز شو کروانی ہے اس کو ہم باڈی میں کریں گے۔ لیٹ سپوز شروع ٹاپ میں کیا تھا ہمارے پاس، لوگو تھا۔ اس کے لیے میں ایک ڈویژن بنا دیتا ہوں اور اس کو میں نے آئی ڈی دے دیا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں ڈیو کے اندر، کلاس اینڈ آئی ڈی۔ کلاس ہم تب دیتے ہیں ڈیو کو جب ہم کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ کلاس ایک چیز پہ اور سب پہ سیم سٹائل وغیرہ۔ آئی ڈی ہم تب دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ یونیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں نے لوگو کا نام دے دیا، اس ڈویژن کو۔ وہ ڈویژن پہلے سارے بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لوگو تھا، اس کے بعد کیا تھا، امیج تھا نا ہیڈر کا، تو اس کو میں لیٹ سپوز ہیڈر کا نام دے دیتا ہوں امیج کو۔ اس کے بعد مینیوز تھے، تو اس کو میں مینیو کا نام دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد کیا تھا، مینیوز کے بعد تھا باڈی کا جو ٹیکسٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ رائٹ پہ کیا تھا ہمارے پاس، جو باڈی ٹیکسٹ کے رائٹ سائڈ پہ تھا، لیٹ سپوز اس کو میں رائٹ یا نیوز یا جو بھی نام دے دو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے پھر۔
اور لاسٹ میں ہم اس کے لیے بنانا تو نہیں چاہیے لیکن میں ابھی فی الحال بنا لیتا ہوں فوٹر، لوگو، ہیڈر، مینیو، باڈی ٹیکسٹ، رائٹ فوٹر. اب فی الحال کچھ بھی شو نہیں ہوگا. اس کو رن کرو. ان ہر ایک پہ ہم ابھی الگ الگ سے کام کریں گے. سب سے پہلی چیز اس ڈیو پہ ہم کام کرتے ہیں جو لوگو والا ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر آپ نے دیکھا ہوگا امیج انسرٹ. تو امیج کیسے انسرٹ؟ IMG SRC. اب اس امیج کا کیا تھا؟ logo.png. اگر میں اس کو سیم اسی طرح انسرٹ کرتا ہوں نا تو ذرا یہ دیکھ لیجئے گا یہ کیسے شو ہو رہا ہے. یہ اس طرح سے شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کا تھوڑا سا ہائٹ اینڈ وڈتھ کو وہ کر دیتا ہوں. تو ہائٹ میں نے رکھ لیا کتنا؟ 60 پکسل، اور وڈتھ رکھ لیا لیٹ سپوز 100 پکسل. اب ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا. یہ دیکھو تھوڑا چھوٹا ہو گیا. صحیح. اب اس کے بعد ہم کیا کر لیتے ہیں، یا لیٹ سپوز اس کو کر دو 130 لگ بھگ کچھ اس طرح سے، پھر تھوڑا سا یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں، امیج تو ہو گیا. اس کے بعد ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا، اس کو لیٹ سپوز ہم پیراگراف میں لکھ لیتے ہیں، ویلکم ٹو ڈیجیٹل ٹیچر IT. ٹھیک ہے، اس کو میں نے کر دیا سیو. اب ذرا دیکھ لو یہ ادھر شو ہو رہا ہے، لیکن مجھے ادھر چاہیے. کہاں؟ ادھر پہ. تو اب اس کو کس چیز کی تھرو ہم کریں گے؟ سٹائل کی تھرو. سٹائل کے لیے کیا کرو، دوبارہ ایک نیو فائل کریٹ کر لو، اور اس فائل کو ہم کیا کر دیتے ہیں، کنٹرول S کر دیا نا، ڈیسک ٹاپ پہ جاؤ، اسی ویب سائٹ پہ جاؤ، ویب سائٹ فولڈر پہ مطلب. ٹھیک ہے، اور ادھر میں نے کیا کر دیا، اس کا نام سٹائل ڈاٹ، اس کا ایکسٹینشن .css ہو کیونکہ یہ CSS فائل ہے. اب سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ذرا ادھر دیکھ لو، یہ باڈی بالکل وائٹ ہے. میں اب چاہتا ہوں کہ پورے بیک گراؤنڈ میں ایک کلر ہو، تو میں کیا کر دیتا ہوں، باڈی بیک گراؤنڈ کلر. یہ آپ کو کچھ کلر کے نامز دی ہوئی ہیں، فی الحال میں انہی میں سے کوئی سلیکٹ کر لیتا ہوں. کوئی لائٹ سا ڈارک گرے ہے، اتنا وہ نہیں ہے، لیکن چلو فی الحال لگا لیتے ہیں. کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ ہم نے لنک نہیں کیا ہے ان دونوں فائلز کو. تو لنک کہاں پہ کریں گے؟ ادھر ٹائٹل میں. اس کے لیے کیا ہے، لنک REL ریلیشن. ریلیشن کس چیز کا ہے یہ دیکھ لو، ڈیفرنٹ آپشن ہے لیکن ہم سٹائل شیٹ کا کر رہے ہیں. ٹائپ کیا ہے اس کی، ٹیکسٹ یا CSS. ابھی href دے دو، href میں style.css. ابھی یہ باڈی پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. یہ دیکھ لو لگ گیا. اب اس چیز کو ادھر لانا ہے، مطلب تھوڑا اوپر آ جائے. تو اس کے لیے اس ڈیو کو لوگو کا نام دیا تھا ہم نے، اور اس کے اندر کیا ہے، امیج ہے. میں کہتا ہوں کہ کیا کر دو اس کو، اس کا پوزیشن کر دو ایبسلوٹ. اب ذرا دیکھ لو، یہ پوزیشن جب ایبسلوٹ ہو جائے گا نا تو یہ دونوں دیکھ لو سیم اس پہ آ گئے. اب اس کے بعد کیا کرنا تھا، یہ ٹیکسٹ مجھے چاہیے رائٹ پہ. تو لوگو کے اندر پیراگراف میں تھا نا، تو ٹیکسٹ الائن میں کر لیتا ہوں سینٹر. اب دیکھ لینا، یہ دیکھ لو سینٹر میں آ گیا. اب نیکسٹ چیز کیا ہے کہ یہ فونٹ تھوڑا چھوٹا بھی ہے، اور اس کی فونٹ فیملی کو بھی تھوڑا چھیڑ لیتے ہیں. تو پہلے تو فونٹ سائز لیٹ سپوز میں نے 25 پکسل کر دیا، اور فونٹ فیملی میں اس کا سین صرف کر لیتا ہوں. دیکھ لو تھوڑا سا وہ آ گیا نا. اب ہم کیا کر لیتے ہیں کہ چونکہ جو پیراگراف ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ بھی اتنا وہ نہیں ہے، تو میں اس کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ کر دیتا ہوں یہ، اور ٹیکسٹ کا کلر جو ہے وہ تھوڑا اس سے تیز رکھ لیتے ہیں. لیٹ سپوز یہ ویسی میں اس کے لیے دے رہا ہوں، کلرز کمبینیشن اتنی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہے، یہ تھوڑا نیچے ہے اور یہ اوپر ہے. تو ہم ذرا کیا کر لیتے ہیں کہ جو لوگو ہے اس کو ہم ایک وہ دے دیتے ہیں، ہائٹ دے دیتے ہیں لیٹ سپوز کوئی 60 پکسل، اور یہ کلر اسی کے اندر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں کہ پورے 60 پکسل پہ امپلیمنٹ ہو، صرف ٹیکسٹ پہ نہیں. کیوں نہیں ہوا، ہیش لوگو کلر براؤن، ہائٹ 60 پکسل، کنٹرول S کر دو. ٹھیک ہے، ابھی ذرا اس کو
یہ ہو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا اور مزید نیچے لانا ہے، تو ہائٹ کو ہم کیا کر دیتے ہیں، 60 کر دیتے ہیں۔ اب ذرا چیک کرو، میرے خیال سے بھی آلموسٹ ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ فرسٹ، اچھا یہ ذرا ٹاپ سے تھوڑا نیچے لے کے آنا ہے جو ٹیکسٹ ہے، تو پیڈنگ ٹاپ 5 پکسل، اس کو تھوڑا مزید کر دیتے ہیں 10 پکسل، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی میرے خیال سے ٹھیک ہے، اگر مزید تھوڑا سا کرنا ہے تو کر دو 12 پکسل، لیکن یہ آلموسٹ ٹھیک ہو گیا، بس یہ صحیح ہے۔ تو اس ڈیو پہ کام ہو گیا۔ ٹیکسٹ کو مزید جو کرنا ہے کر سکتے ہو، اس میں فونٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہو۔ اب اس کے نیچے تھا ہمارے پاس کیا، ایک ہیڈر امیج، تو ہم آتے ہیں اسی میں، یہ دیکھو ہیڈر کا ڈیو پہلے سے ہم نے بنا لیا، یہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا، اس کے اندر بھی امیج انسرٹ کرتے ہیں، لیکن ادھر امیج ہیڈر کے نام سے، ادھر ہم ہائٹ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں۔ لیٹ سپوز میں شروع میں خود کچھ ادھر ادھر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو، لیکن ویڈتھ اگر میں دے دیتا ہوں، پہلے میں 100% دیتا ہوں کہ پورا کور ہو، پھر میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کم ہو پھر کیا ہوگا۔ یہ انسرٹ ہو گیا، اس کو ذرا چیک کرو، ایگزیکٹلی آ گیا، لیکن ادھر ٹچ ہو رہا ہے یہ۔ پہلے یہ دیکھو کہ ہائٹ 400 ٹھیک ہے نا، اگر میں اس کو کر دیتا ہوں 600، تو دیکھ لو کہ ہائٹ سے کیا فرق پڑے گا، یہ دیکھو صحیح ہے۔ تو اس کو ذرا آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، پھر اس کو ایون میں اگر 350 کر دوں تو زیادہ بہتر ہے، 350، اتنا اسپیس نہیں دینا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں نے ان دونوں کے بیچ میں فاصلہ ہے، تو بیچ میں پیڈنگ تھا اسی کا اپنی ہی ڈیو کی، اب دو ڈیو کے بیچ میں فاصلہ بنانا ہے تو اس کے لیے مارجن استعمال ہوتا ہے۔ تو مارجن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کیا نام دیا تھا اس کو، ہیڈر، ہیش کے ساتھ ہوتا ہے، جو آئی ڈی ہوتی ہے نا ڈیو آئی ڈی، وہ ہیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مارجن، لیکن پورا مارجن نہیں، ٹاپ سے مارجن ٹاپ کتنا ہو، فی الحال لیٹ سپوز 5 پکسل، دیکھتے ہیں کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں، یہ دیکھو تھوڑا سا وہ اگر ٹچ چاہتے ہو تو پھر مارجن نہ دو۔ یہ ڈیو بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد تھے مینیو، اب ذرا مینیوز پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ان آرڈرڈ لسٹ کے اندر کچھ لسٹ آئٹم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیٹ سپوز یہ ہے ہوم، صحیح ہے۔ اب اس کو میں کاپی کر کے ریپلیکیٹ کر دیتا ہوں، ان کو میں نے پھر ہٹانا ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے کر، یہ ذرا دیکھ لو۔ اب مجھے اس طرح نہیں چاہیے، ان پہ میں مزید کام کروں گا، لیکن فی الحال مجھے یہ چیزیں، اب ایک لسٹ آئٹم ہے ایل آئی، اب چونکہ وہ لنک کلکیبل ہوتے ہیں، اگر آپ نے دیکھے ہوں گے ویب سائٹ پہ، تو کلکیبل کے لیے وہ لنک بنانا ہوگا، تو ایچ ریف، فی الحال میں اس کو کوئی لنک نہیں دے رہا ہوں، دس، اور یہ لنک کو میں ادھر بند کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فی الحال میں ان کو ہٹا دیتا ہوں، یہ ایک میں چھوڑ دیتا ہوں، دو کیوں آ گئے، اچھا ایک یہ ہے، اس کو ہٹا دو۔ اب یہ لنک ہے، اوپر والا لنک نہیں تھا، یہ دیکھو لنک ہے، کلکیبل ہے۔ اب مجھے مزید کوئی 3 4 اور ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں نے دے دیا انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل، یہ پیج آلریڈی بنا ہوا ہے، اس کو میں دے دیتا ہوں، لیٹ سپوز اباؤٹ اس ہوتا ہے نا، اس میں اباؤٹ اس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل جو ہم بنائیں گے، اور اس کو نام دے دیا ABOUT اباؤٹ اینڈ اس، ادھر دے دیا کانٹیکٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل، ادھر اس کو دے دو کانٹیکٹ اس، ٹھیک ہے، اور ادھر دے دو کوئی لیٹ سپوز اوور سروسز، شٹ ادھر تو نام ہوتا ہے نا، تو فائل کا سروسز ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل، ادھر دے دو صرف سروسز یا سروسز، ٹھیک ہے۔ کوئی اور ایک آدھ اگر ڈالنا ہے تو مزید ایک ڈال دو، لیٹ سپوز میں گیلری رکھ رہا ہوں تو گیلری ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل، اور ادھر میں نے دے دیا گیلری، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے نظر آ رہے ہیں، یہ کچھ اس طرح سے۔ اب
ادھر میں نے کیا نام دیا آئی ڈی مینیو. لیٹ سپوز اگر یہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، باقی کوئی مقصد نہیں ہے. مینیو تو اس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، اس کے نیچے آؤ، کلاس کو ایکسیس کرنے کے لیے ڈاٹ پھر مینیو. اب فی الحال میں مینیو کو چھوڑ دو، مینیو کے اندر کیا ہے، لسٹ ہے نا. میں لسٹ پہ کہتا ہوں کہ لسٹ اسٹائل ٹائپ نن. یہ کسی مطلب ابھی ان آرڈر تھا نا، یہ دیکھو ڈاٹ یہ ہٹ جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ لنک ہے، میں نے یہ لنک کے نیچے جو وہ ہے یہ بھی ہٹانے، تو وہ لنک پہ اپلائی ہوگا نا، جو چیزیں میں لنک پہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر اے ہے اینکر، اس کو کیا کر دو، ٹیکسٹ ڈیکوریشن جو ہے وہ نن کر دو. نن مطلب کیا چیز ابھی چینج ہو جائے گی، یہ دیکھو انڈر لائن ہے، ابھی دیکھو ختم ہو گیا نا. اب یہ لیفٹ اسٹائل ٹائپ جو ہے یہ ٹاپ ٹو باٹم ہے، میں ان کو لینئر کرنا چاہتا ہوں. تو میں کیا کرتا ہوں، ڈسپلے ان لائن. ان لائن ہو گئے لیکن بڑے قریب ہے، ان کے بیچ میں فاصلہ لانا چاہتا ہوں. تو میں کیا کہتا ہوں کہ ان کے آپس میں فاصلہ چاہیے. پہلے بتا چوں کہ اس کے لیے پیڈنگ استعمال ہوتا ہے. لیٹ سپوز میں کہتا ہوں 15 پکسل، فاصلہ آ گیا. ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے اس کے نیچے کوئی بیک گراؤنڈ کلر آ جائے، یا ان کا کلر جو اس طرح نہیں چاہیے مجھے. تو آپ کیا کر دو، پورے مینیو پہ لگانا ہے. تو بیک گراؤنڈ کلر لیٹ سپوز اگر بلیک چاہیے تو بلیک کر دو، مرضی، یہ پھر آپ اپنے اس کے مطابق کر دیں. فی الحال اب یہ دیکھ لو یہ کلکیبل ہے لیکن بلو ہے. اب میں کیا کر دیتا ہوں کہ ان کے کلر کو میں کر دیتا ہوں وائٹ، لیکن کلر وائٹ نہیں ہوگا ادھر سے. یہ دیکھو کیونکہ یہ اینکر کا کلر ہے، یہ اس کا نہیں ہے، باقی ٹیکسٹ کا نہیں ہے. دیکھتے ہیں اس سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دیکھو ہو گیا، لیکن یہ بہت چھوٹا ہے لائن، اس کو تھوڑا بڑا کروانا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ فونٹ سائز بھی چھوٹا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ادھر سے دیکھتے ہیں فونٹ سائز 25 پکسل، صحیح ہے. پھر بھی لائن چھوٹا ہے، تو ہم کیا کر دیتے ہیں کہ اس مینیو کا جو ہائٹ ہے وہ رکھ لیتے ہیں کوئی 50 پکسل. تو ابھی لائن کو دیکھ لو، لائن بڑھ گیا لیکن یہ ٹاپ پہ. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا پیڈنگ جو ٹیکسٹ ہے اس کا پیڈنگ ٹاپ رکھ لیتے ہیں. پیڈنگ ٹاپ سے 5 پکسل. یہ کیوں لگایا، یہ دیکھ لو یہ اوپر ہے، میں کہہ رہا ہوں تھوڑا نیچے آ جائے، میرے خیال سے اتنی نہیں آئے. پیڈنگ ٹاپ کوئی 8 پکسل کر دو. why is that so؟ اتنا فرق نہیں پڑ رہا، یہ کیوں؟ اب ذرا اوپر ادھر سے دیکھ لیتے ہیں. ابھی زیادہ ہو گئی نا، تو ہم کیا کر دیتے ہیں، اس کو کوئی 3 پکسل کے قریب کر دیتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. اب بھی زیادہ ہے، اور اگر اس کو میں 1 پکسل کر دیتا ہوں پھر اچھا یہ ادھر سے ہے، یہ تو مینیو سے پیڈنگ خود وہ کرا رہا ہے، ادھر سے تو مجھے نہیں چاہیے، مجھے پیڈنگ چاہیے تھا ادھر سے. لیکن چلو فی الحال اس کو ادھر ہی وہ کر دیتے ہیں، اس کو میں کر لوں گا. اچھا اتنی تک تو سمجھ آ گئی. یہ دیکھو ہوم اباؤٹ اس. اب آپ نے دیکھے ہوں گے کہ سارے پیجز جو ہیں ان کے یہ پورشن تو سیم ہی ہوتے ہیں، یہ والا پورشن. تو کیوں نہ ہم سارے پیجز کے لیے یہ کاپی کر دیں، یہ جو انڈیکس والا پیج ہے. تو اس کو میں اگر ادھر سے اٹھا لیتا ہوں، انڈیکس تو بنا ہوا ہے نا، اباؤٹ اس چاہیے، کنٹرول وی کنٹرول ایس. اچھا اس سے پہلے میں ایک چیز دکھانا چاہا لیکن نیکسٹ کے لیے دکھا دوں گا. چلو ویب سائٹ میں جاؤ، ادھر اباؤٹ اس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل، جو نام ادھر دیا ہے نا
یہ والا اباؤٹ اس یہ دے دیا. اب میں چیز یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ ہوم پہ تو انڈیکس تھا, اباؤٹ اس پہ بھی ہو گیا, لیکن یہ نہیں ہے. اس پہ میں کلک کرتا ہوں یہ ادھر جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں ابھی نیکسٹ جو بناؤں گا وہ کون سا کنٹیکٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل. تو نیو کنٹرول وی اور ڈیسک ٹاپ اور ادھر سے ویب سائٹ کانٹیکٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. کنٹیکٹس پہ کبھی کلک کرو دیکھو. اسی طرح سے سروسز, ٹھیک ہے, تو نیو کنٹرول وی سروسز ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل کر دو. سوری ادھر ویب سائٹ, تو ویب سائٹ میں ادھر کیا کرو سروسز ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل سیو. لاسٹ کون سی رہتی ہے گیلری, تو نیو کر دو کنٹرول وی کنٹرول ایس. ڈیسک ٹاپ پہ کس نام سے فولڈر تھا ویب, اس میں جا کے اس کو گیلری ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل سے سیو کر. اب آپ کے جو ٹاپ وہ ہیں وہ سب کے بن گئے, ہوم, اباؤٹ اس, کنٹیکٹ اس, سروسز, گیلری. اب مجھے ہوم جو پیج ہے ادھر باڈی ٹیکسٹ چاہیے, ادھر رائٹ پہ وہ مارکیو چاہیے. تو باڈی ٹیکسٹ کے لیے میں کچھ ڈمی سا وہ لے لیتا ہوں. پہلے H1 لیٹ سپوز میں کہتا ہوں انٹروڈکشن. اس کے بعد کوئی پیراگراف میں لے لیتا ہوں ایک ویسی وہ کوئک براؤن فوکس جمپس اور لیزی ڈاگ. سیم کو میں کوئی بھی دفعہ کاپی کر کے پیسٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو میں سیو کر رہا ہوں. اب انڈیکس یہ میں کس میں, سوری گیلری میں لگا ہوں. میں نے جانا کہاں پہ تھا, کنٹرول ایکس, انڈیکس. انڈیکس میں آیا, ادھر کنٹرول وی کنٹرول ایس. ابھی چیک کرو, یہ دیکھو ادھر بن گیا. لیکن میں نے کیا کہا یہ مجھے لیفٹ سائڈ پہ چاہیے. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے, آپ کو ہر وہ ہم سٹائل میں کر رہے ہیں تو ادھر آؤ. کیا نام تھا, اس نام سے تھا نا باڈی ٹیکسٹ. باڈی ٹیکسٹ میں کیا ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ فلوٹ کر دو لیفٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ویڈتھ پورا نہیں لو. میں لیٹ سپوز اس کو کہتا ہوں 600 پکسل آپ لے لو. ابھی ذرا اس کو چیک کرو, یہ صحیح ہے, یہ ادھر بڑا قریب ہے. میں اس کو کہتا ہوں تھوڑا ادھر سے مارجن بھی لے لو. مارجن کس سائڈ سے, لیفٹ سے. کتنا لے لو, 40 پکسل لیٹ سپوز. ابھی ٹھیک ہے, تھوڑا سا وہ آ گیا. اب اس سائڈ پہ مجھے چاہیے, انڈیکس پہ جاؤ, رائٹ پہ آپ کو کیا چاہیے تھا, وہ مارکیو ٹیکسٹ چاہیے تھا. تو ہم کیا کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مارکیو, صحیح ہے. اب مارکیو کے اندر مجھے جو وہ چاہیے, لیٹ سپوز مجھے چاہیے صرف پیراگراف میں لکھ لیتا ہوں. فی الحال لنک بنانے ہیں تو لنک بنا سکتے ہو. میں لکھ لیتا ہوں جسٹ ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے, اور کوئی 3-4 وہ بنا لیتا ہوں. کنٹرول وی کنٹرول وی کنٹرول وی کنٹرول. اچھا, اب اگر میں اس کو ڈائریکشن نہیں دیتا نا تو یہ خود ڈائریکشن لے لے, لیکن میں دے دیتا ہوں کہ یہ اوپر کی طرف جائے. نیچے کی طرف لانا ہے تو ڈاؤن دے دو. ابھی یہ دیکھو یہ نیچے اس کے ساتھ اپینڈ ہو گیا, میں نے ادھر لانا تھا. تو میں اس کے لیے کیا کروں گا, سٹائل میں جاؤ. سٹائل کے اندر کیا نام تھا اس کا, رائٹ. تو فلوٹ رائٹ کر دو. اب ذرا اس کو دیکھ لو, یہ دیکھو فلوٹ, لیکن ادھر بہت زیادہ ٹچ ہو رہا ہے. تو جسٹیفائی تھوڑا رائٹ سے وہ کر دیں گے, مارجن دے دیں گے. تو مارجن رائٹ کتنا دے دو, 50 پکسل لیٹ سپوز. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو ہر ایک کے بیچ میں ایک لائن چاہیے تو اس کے لیے آپ کیا کر دو, ادھر ہی جاؤ. سب سے آسان طریقہ یہ کہ HR کر دو, اور ہر ایک پہ
صحیح ہے، لاسٹ پہ نہیں چاہیے بس، یہ دیکھ لو سب میں آ گئے. اب لاسٹ چیز رہتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فوٹر. فوٹر کے لیے اگر آپ نے یہ ڈیو بنانے ہے تو بنا لو، نہیں تو وداؤٹ ڈیو بھی کام چل جائے گا. وہ کیسے؟ فوٹر خود ہی وہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا کر دو، لیٹ سپوز میں صرف ایک ڈیزائن بائی یہ لکھ رہا ہوں، ڈیزائن بائی ڈیجیٹل ٹیچر آئی ٹی @ ادھر فی الحال میں ڈال رہا ہوں کنٹرول. اگر میں اس پہ کوئی ڈیزائن اپلائی نہیں کرتا نا تو یہ کچھ اس طرح ہوگا. انڈیکس پہ کر دیا نا، پھر کیوں نہیں شو؟ اچھا یہ ادھر شو ہو رہا ہے، دیکھو یہ ادھر شو. اب یہ کیوں؟ کیونکہ میں نے ادھر فلوٹ رائٹ فلوٹ لیفٹ کر دیا. اب مجھے فوٹر کے لیے کیا کرنا ہوگا، ذرا ادھر دیکھ لو. فوٹر اور ادھر میں لکھوں گا کلیئر بوتھ. کلیئر بوتھ کر دیا. اب نیچے آؤ، یہ کلیئر ہو گیا لیکن ادھر شو ہو رہا ہے. میں نے اس پہ تھوڑا سٹائل اپلائی کرنا ہے تو کلر کر دو وائٹ، بیک گراؤنڈ کلر کر دو بلیک، اینڈ اس کے بعد کیا ہے، ٹیکسٹ الائن کر دو سینٹر. اور اگر فونٹ سائز تھوڑا سا بڑھانا ہے تو بڑھا دو. فونٹ سائز لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ 18 px. سیو کر دو. ابھی چیک کرو، یہ دیکھ لو. تو یہ ایک بیسک سی چیز آپ کی بن گئی. یہ ہوم پیج کا تھا. باقی پیجز آپ اپنے اندازے کے مطابق موڈیفائی کر سکتے ہیں، اباؤٹ اس، کنٹیکٹ اس، سروسز، گیلری وغیرہ. لیکن یہ وہ ایک بیسک وہ آپ کا بن گیا کہ ایک بیسک لے آؤٹ فرنٹ ڈیزائن کیسے بنایا جاتا ہے. لیٹ سپوز اگر میں کنٹیکٹ اس پہ تھوڑا کام کرنا چاہوں کہ کنٹیکٹ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو کنٹیکٹ اس میں موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں، موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں کنٹیکٹ فارم بناتے ہیں. تو اگر آپ ڈیو بنانا چاہتے ہو الگ اس کے لیے تو ڈیو بنا لو. آئی ڈی کوئی فارم اے اس کو نام دے دیا. اب اس کے اندر میں کوئی فارم بنانا چاہتا ہوں، فارم اور میتھڈ، یہ پوسٹ وغیرہ پہ ہم بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے. ایکشن یہ چیزیں فی الحال نہیں ڈسکس کر، یہ فی الحال میں نہیں ڈالتا. اب فارم کیسے بنائیں گے ہم اس کے لیے؟ سمپل اگر سادہ فارم بنانا ہے تو لیبل لیٹ سپوز نیم، ٹھیک ہے. یہ نیم، ان پٹ ٹائپ ٹیکسٹ. یہ نیم یہ نیم اس ٹائم پہ کام آتا ہے جب آپ ڈیٹا بیس میں سٹور کرتے ہیں. فی الحال ہم ڈیٹا بیس کی کہانی نہیں کرتے تو میں نام وغیرہ کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا. فادر نیم، ٹھیک ہے. لیٹ سپوز ادھر ای میل، لیٹ سپوز ادھر ڈال دیتے ہیں فون نمبر، صحیح ہے. اور لاسٹ میں ہم لکھ لیتے ہیں ادھر ابھی ایک چیز چینج کر دیتے ہیں. ادھر ہم لکھتے ہیں یور میسج، کہ آپ کا میسج کیا ہے کہ آپ کس لیے ہم سے کنٹیکٹ کر. تو اس کو لیے ہم دے دیتے ہیں ٹیکسٹ ایریا کتنے کالمز کا، میں کہتا ہوں 10 کالم کا، اینڈ روز میں کہہ رہا ہوں 10، ٹھیک ہے. کنٹرول ایس کر دو. لیکن اب اس کو سبمٹ کے لیے ایک بٹن بھی چاہیے، تو ان پٹ ٹائپ سبمٹ ویلیو سبمٹ، یہ ویلیو مین جو اس پہ شو ہوگا بٹن پہ، ٹھیک ہے. اب اس کو ذرا ادھر دیکھ لیں کانٹیکٹس میں آ کے، یہ کچھ اس طرح سے بن گیا. اب پہلے تو اس کو ذرا ارینج کر دیتے ہیں. ارینج کیسے ہوگا، ادھر لائن بریک دے دو تاکہ یہ نیکسٹ لائن پہ چلا جائے. کنٹرول وی کنٹرول وی، اور یہ ابھی یہ دیکھو تھوڑا سا وہ ہو. اب اس کو تھوڑا ٹاپ سے مارجن دینا ہے، ٹھیک ہے. تو فارم تو آپ کو یاد ہے کہ فارم اے کے نام سے بنا تھا، یا ڈویژن کو وہ کر دو، ٹھیک ہے. اگر فارم اے سے بھی وہ کر دو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مارجن ٹاپ 10 پکسل،
ابھی یہ تھوڑا سا نیچے آ گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا عجیب سا وہ بنے ہوئے. اگر بالکل وہ نیو ایک بندے کی کام کرنے ہیں نا تو آپ کیا کرو, انڈیکس میں آؤ, نہیں کنٹیکٹ میں, چونکہ ہم کنٹیکٹ میں کام کر رہے ہیں نا, تو آپ کیا کر دو کہ یہ جو جگہ ہے NBSP آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ کیا کرتا ہے, اسپیسز. اگر مطلب میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار بس مجھے اور کچھ نہیں آتا, تو یہ دیکھ لو یہ اسپیسز کریٹ کرتا ہے, یہ اسپیسز کریٹ کر رہا ہے, یہ دیکھ لو کتنے چاہیے اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لو. صحیح, یہ دیکھ لو. اور یہ سبمٹ بٹن ہے نا, اس پہ اگر آپ نے کوئی سٹائل وائل لگانا ہے تو سٹائل, لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ پیڈنگ لیفٹ 50 پکسل, تو ابھی ذرا اس کو دیکھ لو, یہ دیکھ لو بٹن تھوڑا سا وہ ہو گیا سبمٹ کا. تو مینز اس پہ آپ مزید کام کر سکتے ہیں آپ نے اگر کرنا ہو اس پہ. لیٹ سپوز میں اس بٹن پہ یہ کروں سٹائل از اکول ٹو کلر وائٹ, صحیح ہے, اور بیک گراؤنڈ کلر بلو کر دو یا بلو وائلٹ کر دو, ٹھیک ہے. ابھی ذرا اس کو چیک کرو, یہ دیکھ لو یہ اس طرح سے بن گیا, ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لیٹ سپوز کسی اس پہ CSS میں ادھر کرنا چاہتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک فارم تھا, فارم اے, اس میں ان پٹ ٹائپ ایکول ٹو کیا ہے, لیٹ سپوز ٹیکسٹ, تو اس پہ امپلیمنٹ کر دو لیٹ سپوز بیک گراؤنڈ کلر بلیک اور کلر وائٹ, جہاں جہاں ان پٹ ٹائپ ہے یہ دیکھ لو, جہاں پہ ٹیکسٹ, یہ ان کا بیک گراؤنڈ کلر اس طرح سے ہو. اگر ان کی سائز کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر دو, سائز, سوری صرف سائز ہے یا نہیں, اچھا صرف سائز نہیں ہے, باکس سائز ان 20 پکسل, اگر اس سے کوئی فرق پڑا تو اچھا اس پہ کوئی وہ نہیں ہوا, تو مینز اس میں مزید کام ہم کر سکتے ہیں, اور اس پہ ہم کام کریں گے مزید آگے جا کے. اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے فارم کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں فیلڈ سیٹ اینڈ لیجنڈس. اچھا فارم کہاں سے ہے, یہ ہے, تو ادھر FIELD فیلڈ سیٹ کنٹرول X, جہاں پہ فارم ختم ہے یہ, اور اسی کے اندر میں دینا چاہتا ہوں لیجنڈ, اور لیجنڈ میرے کیا ہے, کانٹیکٹ اس فارم. اب یہ کیا کرے گا ذرا یہ دیکھ لو, کانٹیکٹ اس فارم, اس نے تھوڑا وہ بنا کے دے دیا اس کو ویو صحیح کر کے. تو ویڈیو لینتھی ہو رہی ہے میرے خیال سے, فی الحال اتنا کافی ہے. کسی بھی کوشچن کی صورت میں لازمی کمنٹ کیجیے گا, اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا. تھینک یو ویری مچ, والسلام, اللہ حافظ.